جی سر، میرا سوال جو ہے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں سے متعلق ہے۔ ہم اس ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت ہماری افواج پاکستان احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے، مگر یہ ملک وہ ملک ہے کہ جس کی کچھ نظریاتی سرحدیں میں تھی کہ جو اس ملک کے اندر ہمیں خالی پڑی نظر آتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا ہوگا، اور جو ہماری خالی پڑی نظریاتی سرحدیں ہیں سر، ان کی حفاظت اس ملک پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس انسٹیٹیوٹ میں ان افکار کے متعلق، خصوصی طور پہ سیدنا اقبال کے افکار کے متعلق نوجوان سوچ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس کے متعلق ان کا ایک پس منظر اور کانٹیکسٹ اور ویو موجود ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اس کا دفاع آپ کریں گے، ناٹ بحیثیت فرد، بحیثیت اس قبیلے کے فرد جو اپنے آپ کو اس قبیل کا حصہ سمجھتی ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو اس قبیلے کا حصہ سمجھتا ہوں۔ گفت حکمت را خدا خیر کثیر، یہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا، اور مجھے بائی دا وے آئی ایم کوائٹ فارچونیٹ کہ ان کو فارسی میں پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ لادینی افکار کے حوالے سے، سیکولر افکار کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے۔ میری نظر میں اس گفتگو کا جواب اپنے نقطۂ نظر سے دینا چاہیے، اور ضرور دینا چاہیے۔ اسلام میں کوئی فتویٰ نہیں دینے جا رہا کہ کل کو پھر مجھے کوئی تبرہ مجھ پہ بھیجا جائے۔ جو 1300-1400 سال کی تاریخ ہے، میں انسپریشن اگر قرآن حکیم سے لوں تو شیطان نے انکار کیا۔ انکار کی بعد اللہ نے اس سے سوال کیا۔ اللہ نے اس کو پہلے کنڈیم نہیں کیا، پہلے سوال کیا کہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے مجبور کیا انکار پہ؟ دلیل سے بات کی، حالانکہ حیثیت میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود شان خداوندی یہ تھی جو ہمیں سنت اللہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی چیلنج تمہارے پرسپیکٹو پہ آئے تو اس سے دلیل کے ذریعے سوال کرو، پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے، اور مدلل انداز میں اس کو جواب دیں، کیونکہ آپ کے پاس مورل سپیریورٹی حاصل ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی ڈیپ فاؤنڈیشن ہے which is again based on knowledge۔ ہمیں کسی بھی موومنٹ میں، کہیں پہ بھی وہ دنیا میں چل رہی ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام، علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اسلام کی تاریخ سے میں نے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے جو اسلام کو بچاتے ہیں، بٹ اٹ از ادروائز۔ یہ اسلام ہے جو مسلمانوں کو بچاتا ہے۔ میں کسٹوڈین بننے کی اگر کوشش بھی کروں گا، جو مجھے کرنی چاہیے کانشیسلی، ولنگلی، لیکن اس کی جو اصل روح ہے، پہلے اس تک خود تو پہنچوں، خود تو وہ سفر کروں۔ اسلام کسی ریئیکشنری موومنٹ کا نام نہیں ہے، اسلام ریفارمسٹ موومنٹ کا نام ہے، اور ریفارم میں ہر قسم کی گفتگو، ہر قسم کا مذاکرہ، اور جب بھی ہم نے اس کے دروازے بند کیے ہیں، اس کا مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، ہمیں نقصان ہوا ہے۔ یہ جو انٹلیکچول اسپرٹ اور انکوائری کو انکریج کرنا ہے، یہ دراصل آپ کی نظریاتی سرحدیں جو ہیں نا، اس کی حفاظت کا ضامن بنیں گی۔ اگر ہم ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ سٹائفل کریں، مزل کریں گفتگو کو، مذاکرے کو، تو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ اقبال کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ پوسٹ رینیسانس، بلکہ گریک تھاٹ سے لیتے ہوئے پوسٹ رینیسانس جتنی بھی انلائٹنڈ تھنکرز تھے، ان کے ساتھ ان کی مینٹل کانورسیشن تھی۔ پھر ان کو ایسٹ کے مسٹسزم پہ ان کی نظر تھی۔ پینتھیزم جو حافظ شیراز کے آئیڈیاز تھے، اس مسٹک ایکسپیرینسز سے لیتے ہوئے سید مولانا روم تک کو اپنا مینٹور جب انہوں نے تسلیم کیا اور فالوئنگ لی، وہ ایک پوری انٹلیکچول جرنی کے بعد وہ پہنچے اور بڑے کینڈڈ اور بولڈ پوزیشنز لی۔ اس قسم کا شخص محافظ ہو سکتا ہے کسی بھی سرحد کا۔